السلام علیکم ویورز، آج ہم دلی کالج کے آغاز و ارتقاء اور اس کی علمی خدمات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دلی کالج کا یوں تو آغاز 1825 میں اس وقت ہو گیا تھا جب انگریز اپنی سیاسی قدم یہاں پر مضبوط کر رہے تھے اور حکمرانی کے خواب دیکھ رہے تھے، اور 19ویں صدی کا جو ہندوستان تھا اس کے مشرقی علاقے وہ فتح کر چکے تھے، اور اب وہ وسطی ہندوستان، پنجاب اور والیان سندھ کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ جن علاقوں پر ان کا انتظامی قبضہ ہو چکا تھا اس کو مضبوط بنانے اور منفعت بخش حکمرانی کے لیے وہ اپنی تہذیب، ثقافت اور زبان کو رائج کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی ادارے قائم کیے، جن میں بطور خاص فورٹ ولیم کالج اور دلی کالج انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ فورٹ ولیم کالج جو انہوں نے تعمیر کیا یا بنایا، وہ دراصل ان حکمرانوں کے لیے جو انگلستان سے بھرتی کر کے وہ یہاں لاتے تھے، اور یہاں پر بہتر حکمرانی کے لیے یہاں کی تہذیب، ثقافت، مذہب اور روایات کو سکھانے کے لیے انہوں نے فورٹ ولیم کالج کی بنیاد رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر سائنسی علوم کم سکھائے جاتے تھے، جبکہ دوسری طرف اپنے کلچر اور ثقافت اور اپنی زبان اور جدید علوم سے یہاں کی عوام کو متعارف کروانے کے لیے انہوں نے جس ادارے کی بنیاد رکھی وہ دلی کالج تھا۔ دلی کالج 1825 میں مدرسہ غازی الدین کی عمارت میں قائم کیا گیا تھا۔ مدرسہ غازی الدین پہلے فقہ اور دینی علوم کی اشاعت کر رہا تھا، لیکن اس کے بعد اسے دلی کالج میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1823 میں جب مجلس عامہ جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر جدید علوم پڑھائے جانے چاہئیں، تو ظاہر ہے اس حوالے سے جو وہاں پر کمیٹیاں مسلمانوں کی اور ہندوستانیوں کی موجود تھیں، انہوں نے اپنی عرضداشت میں اس عمل کو خاصا سراہا، جس کے نتیجے میں جے ایچ ٹیلرز کی سربراہی میں اس ادارے کا قیام عمل میں آ گیا تھا۔ اس سے پہلے ذہن میں رہے کہ جدید علوم پڑھائے جانے کا تقاضا راجہ رام موہن رائے، جو برہمو سماج کا بنیاد گزار ہے، اس نے کیا تھا، اور اس چیز کو الیگزینڈر ڈف اور ڈاکٹر ولسن نے تبلیغی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور جدید جو علوم اور فنون تھے ان کے ذریعے وہ اپنا اثر و رسوخ یہاں کے ذہنوں پر قائم کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس طرح کے ادارے کی بنیاد رکھی۔ 1825 میں جب یہ ادارہ قائم ہوا تو اس وقت اس کے پرنسپل جے ایچ ٹیلرز تھے۔ انتہائی شفیق استاد تھے، شاگردوں میں گھل مل جاتے تھے، اور استاد اور شاگرد کے درمیان ایک مثالی رشتہ ان کے ہاں میں دیکھنے میں آتا ہے۔ اسی لیے وہ انتظامی امور پر بھی دسترس رکھتے تھے، اسی لیے دلی کالج بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرتا چلا گیا، اور بعد ازاں جے ایچ ٹیلرز کے بعد جب فلکس بوترو آئے تو انہوں نے کتابوں کی ٹرانسلیشنز کے حوالے سے یا ان کے تراجم کے حوالے سے دہلی ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی قائم کی، اور جس کے نتیجے میں بہت سارے جدید علوم کی جو کتب تھیں، بطور خاص فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور فلسفی پر مبنی کتابیں بڑی کم عرصے میں منظر عام پر آئیں، جن سے نہ صرف وہاں کے طلباء نے بلکہ اس چار دیواری سے باہر جو اس دور میں جدید علوم سے دلچسپی رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے بھی اس سے استفادہ کیا۔ فلکس بوترو کے بعد
جو اگلا اہم نام اس کی انتظامیہ میں ہے وہ ڈاکٹر اسپرنگر کا ہے۔ ڈاکٹر اسپرنگر نے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا، اور چونکہ وہ خود فارسی اور عربی زبان کے عالم تھے، لہٰذا انہوں نے نصاب کے اندر حماسہ اور متبنی کے جو خیالات تھے ان کو سلیبس کا حصہ بنایا۔ اسی طرح تاریخ یمنی بھی انہوں نے ایڈٹ کی۔ پھر اس کے علاوہ آثار الصنادید، جس کتاب کی وجہ سے سر سید احمد خان کی شہرت ہے، اس کتاب کو مرتب کرنے میں بھی ان کا مشورہ شامل تھا۔ ڈاکٹر اسپرنگر نے آگے چل کر علوم و فنون کو عام کرنے کے لیے ایک رسالہ بھی جاری کیا اس ادارے سے، جس کا نام ہے قرائن الصعدین۔ اس رسالے کے ذریعے وہ نئے مضامین اور نئے تمدن اور تاریخ کے مضامین اس میں شائع کرتے تھے، تاکہ عام لوگوں تک علم کی جو دولت ہے یا علم جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اسی طرح اس ادارے سے بڑے اہم اور جید علماء بھی وابستہ رہے، جنہوں نے علم و ادب کی ترویج میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو مولوی مملوک علی کا نام کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مولوی مملوک علی کا دلی کالج پر خاصا اثر ہے، اور مولوی مملوک علی اگر ہم دیکھیں تو مدرسہ رحیمیہ کی اس فکر کو لے کر آگے چل رہے تھے، جس کی ترویج اور ترقی کے لیے شاہ ولی اللہ نے کوشش کی تھی، اور پھر بعد ازاں ان کی انہی افکار پر سید احمد بریلوی کی جو تحریک تھی وہ کھڑی ہوئی۔ مولوی مملوک علی نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اور ان کے شاگردوں میں بڑے اہم نام آگے چل کر سامنے آئے۔ بطور خاص امیر امداد اللہ کا نام، پھر مولانا قاسم نانوتوی، اور قاسم نانوتوی کے علاوہ رشید احمد گنگوہی بھی اس میں شامل ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی نے آگے چل کر دیوبند میں اپنا ایک مدرسہ قائم کیا، جس پر ہمیں واضح طور پر مولوی مملوک علی کے اثرات نظر آتے ہیں۔ مولوی مملوک علی کے علاوہ امام بخش صہبائی بھی دلی کالج سے وابستہ رہے، اور سر سید احمد خان کی آثار الصنادید میں ان کی مدد کی۔ اس کے علاوہ حدائق البلاغت اور اردو صرف و نحو جیسی کتابیں انہوں نے اپنے پڑھنے والوں کو دیں، جو ہمیشہ یادگار رہیں گی۔ امام بخش صہبائی اپنی جگہ بڑے اہم ہیں، لیکن سب سے فعال اور عمل کا جو نمونہ تھا وہ ماسٹر رام چندر جی تھے۔ ماسٹر رام چندر جی کو میتھمیٹکس کے ساتھ بطور خاص دلچسپی تھی، اسی لیے انہوں نے ٹریگنومیٹری، جیومیٹری اور کونک سیکشن پر بہت ساری کتابیں مرتب کیں، اور بعض کتابوں کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا۔ ماسٹر رام چندر روشن خیالی کی علامت تھے۔ بنیادی طور پر تو وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے مطالعہ کر کے آخری عمر میں عیسائیت قبول کر لی تھی، اور ان کے اثرات آنے والے بہت سارے اہم اشخاص پر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ بطور خاص جب ہم ڈپٹی نذیر احمد کی بات کرتے ہیں تو ڈپٹی نذیر احمد ان سے بہت متاثر تھے، اور وہ جدید فکر اور عیسائیت اور الحاد میں ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، لیکن ان کی عربی زبان پر دسترس اور عربی جو علوم تھے ان کی وجہ سے ان کا اپنا کہنا ہے کہ وہ الحاد سے بچ گئے، بصورت دیگر وہ ایک ملحد ہوتے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کیا ہوتے۔ ماسٹر رام چندر جی نے اس کے علاوہ مولوی ذکاء اللہ اور مولانا محمد حسین آزاد جیسے ذہنوں پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ماسٹر رام چندر نے ادبی صحافت کے حوالے سے بھی خاصا کام کیا، اور ان کا جو رسالہ ہے فوائد الناظرین اور خیر خواہ ہند،
فوائد الناظرین کے ذریعے انہوں نے نئے علوم اور نئی سوچ اور فکر کو ہندوستان کے لوگوں تک عام کرنے کی کوشش کی۔ خیر خواہ ہند جو بعد ازاں محب ہند بنا، اور اس میں وہ طبیعیات اور حیات اور اخلاقیات کے مضامین کو شائع کرتے تھے تاکہ عام لوگوں کو یہ نئی علم کی جو روشنی ہے یا جو جدید علوم ہیں ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملے۔ ماسٹر رام چندر کے علاوہ مولوی کریم الدین بھی اس سے وابستہ رہے ہیں۔ پہلے وہ شاگرد تھے اور بعد ازاں اس کے سٹاف میں شامل ہو گئے۔ دلی کالج میں مولوی کریم الدین، جن کا تذکرہ نازنینہ اور تذکرۃ النساء غالباً ان کی یہ کتابیں ہیں جس کی وجہ سے مولوی کریم الدین نے شہرت حاصل کی ہے۔ اس کے ادارے نے نہ صرف صحافت پر بلکہ عام لوگوں کے ذہنوں پر خاصے گہرے اور انمٹ نقوش مرتسم کیے ہیں۔ اس لیے اس کالج کو ہم ایک بطور تحریک دیکھتے ہیں۔ یہ کالج بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرتا چلا گیا اور اپنے اثرات مرتب کرنے شروع کر دیے، لیکن عین عروج کے زمانے میں 1857 کا واقعہ وقوع پذیر ہوا، جس کے نتیجے میں جو اس کے پرنسپل تھے J.H. ٹیلرز، ان کو قتل کر دیا گیا۔ امام بخش صہبائی کو پھانسی چڑھا دی گئی اور کالج کی عمارت کی توڑ پھوڑ کی گئی، کتب خانے کو آگ لگائی گئی، اس کی سائنسی لیبارٹریوں کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اس طرح دلی کالج جو تھا وہ بربادی کا شکار ہوا۔ 1857 کے بعد اب حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس نہیں رہی تھی۔ اب یہ حکومت براہ راست تاج برطانیہ کے تحت چلی گئی۔ ان کی اپنی پرائیورٹیز تھیں، ان کی اپنے مقاصد تھے، ان کی زیادہ توجہ تعلیم کے میدان میں نہ رہی، جس کی وجہ سے جو دلی کالج دوبارہ شروع کیا گیا 1864 میں، تو وہ مقام حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا جو 1857 سے پہلے اس کے پاس موجود تھا۔ یہ کالج کسی نہ کسی طرز پر 1877 تک کام کرتا رہا، لیکن پھر 1877 میں اس کالج کو ختم کر دیا گیا اور اس کالج کا جو سٹاف تھا وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ضم کر دیا گیا۔ جو دلی کالج جو 1825 میں چارلز مٹکاف کی سفارش پر J.H. ٹیلرز کی سربراہی میں قائم ہوا تھا، وہ اختتام پذیر ہو گیا، لیکن اس کے اثرات آنے والے ہندوستان پر ہم بطور خاص دیکھ سکتے ہیں، اور روشن خیالی، جدید علوم اور منطق اور استدلال پر زور دینے والے نصاب جو تیار کیے گئے تھے، اس کے اثرات ہمیں آگے چل کر علی گڑھ تحریک میں نظر آتے ہیں، اور یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ علی گڑھ تحریک کے پیچھے دلی کالج کی تحریک جو ہے وہ توانا اور مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہے۔ اسی لیے دلی کالج انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے دلی کالج کا تعارف اور اس کے حوالے سے جو اس کے ساتھ منسلک نام تھے ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس ویڈیو کی تیاری میں مرحوم دلی کالج مولوی عبدالحق کی جو کتاب ہے اردو ادب کی تحریکیں، ڈاکٹر انور صدیق کی کتاب اور تبسم کاشمیری کی کتاب اردو ادب کی تاریخ، اس سے استفادہ کیا۔ آپ مزید تفصیل سے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں میں مواد موجود ہے، پڑھیے اور دلی کالج کے لوگوں سے تعارف حاصل کیجیے۔ بہت شکریہ۔